مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. سرکار کی زیارت نے فاروق اعظم کے کفر کو ایمان میں بدل دیا. کفر کیا تھا؟ کفر کی کیا تعریف ہے؟ کفر صرف انکار کا نام نہیں ہے. کفر صرف انکار کا نام نہیں ہے بلکہ گستاخی رسول کا نام بھی ہے. گستاخی رسول کا نام بھی ہے. دیکھ لیں ڈنمارک نے گستاخی کی. کافر تھے نا، کافر تو پہلے تھے نا. انہوں نے اپنا اظہار کر دیا کہ ہم کافر ہیں، ہمارے نزدیک ایک جمہوریت ہے، آزادی خلافت، کوئی ایسی بات نہیں. ہم نے کیا کوئی ایسی بات کر دی؟ تم نے شور مچانا شروع کر دیا، چلا رہے ہو ویسے ہی. کفر تھا نا، شرک تھا، کفر تھا. اس نے مجبور کیا گستاخی پر. انکار تو وہ پہلے بھی کرتے تھے، حضور کے مقر تو نہیں تھے، اقرار کنندہ تو نہیں تھے، منکر تھے. چلے آ رہے ہیں منکر اور بھی ہیں، جاپان بھی ہے، دوسرے ممالک بھی ہیں، انہوں نے یہ کام نہیں کیا. تو ذرا بہت غور طلب مسئلہ ہے، یہ کوئی بیان نہیں کرے گا. بڑی مشکل بات ہے جو میں پیش کر رہا ہوں اور پیش کرنا چاہتا ہوں، اور آپ اس کو ہمیشہ نظر میں رکھیں اور اس نظر سے دنیا کو دیکھیں کہ آپ کے معاشرے میں جو اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں لوگ کچھ، ان کی منزل اور ان کا مقام متعین کریں کہ وہ کس کھاتے میں ہیں. انہوں نے کفر کیا. انکار پہلے بھی تھا، ہم نہیں، معاذ اللہ، محمد رسول اللہ کو رسول نہیں مانتے، قرآن کو قرآن نہیں مانتے. ٹھیک ہے بھائی، لکم دینکم ولی دین، ہمارا اپنا دین ہے، تمہارا اپنا دین ہے، نہ مانو. ہم مجبور تو نہیں کرتے، لیکن خاموش رہے. اندر اندر گستاخی تھی، بکتے تھے آپس میں، ماحول میں. لیکن یہ جو اظہار کیا گستاخی کا، وہ کفر، اسی کفر کا ایک انتہائی رخ تھا. انتہائی رخ. جب کفر انتہا تک پہنچا، چلنے لگے مسلمانوں کی شوکت سے، کملی والے کی شان سے، درود و سلام کی اس گونج سے، تو انہوں نے یہ کیا کہ ان کا اس انداز سے ان کے رسول کو پیش کیا جائے تاکہ یہ جلے، مرے، اور جو کچھ ان کے اندر ہے یہ سامنے لائیں، سڑک پر آ جائیں. یہ اظہار ہے اسی کفر کا جو انکار تھا، جو انکار. تو ثابت ہوا کہ کیا صرف گستاخی رسول کے لیے منکر ہونا ضروری ہے کہ وہ رسول کو نہ مانتا ہو اور وہ گستاخی کرے؟ کہ ضروری ہے کہ وہ پہلے منکر ہو، مشرک ہو، کافر ہو، یہی طبقہ رسول کی گستاخی کر سکتا ہے؟ اگر یہ ضروری ہے تو پھر ہمارے اس اسلامی معاشرے میں وہ کتابیں بھی پیش کر سکتا ہوں، میں وہ حوالے بھی پیش کر سکتا ہوں کہ جن میں توحید کو بیان کرتے ہوئے یہ لکھا گیا کہ اللہ کے سامنے رسولوں کی حیثیت چوڑے چماروں سے بھی کم تر ہے. اس کو کون شخص کہے گا کہ یہ رسول اللہ کی گستاخی، نبیوں کی گستاخی نہیں ہے؟ ہے کہ نہیں؟ تو وہ تو ہے کھلے دشمن
ان کا خیر سے کیا ذکر، وہ تو ہیں کھلے دشمن، ان کا خیر سے کیا ذکر، دوستی مگر حضرت آپ کی قیامت ہے۔ میں کسی طبقے کا نام نہیں لیتا، ڈنمارک والوں نے تو مسجدیں نہیں سنبھالی ہوئی، ڈنمارک والے مشرکین تو منبر رسول پر بیٹھ کر بات نہیں کرتے، خطبہ نہیں پڑھتے، محرابوں میں امام نہیں ہوتے۔ اگر وہی کام اقرار کر کے کیا جائے دیکھیں، میں اپنے مجمع کو ایک خاص نقطے پر لا رہا ہوں۔ کہ وہ کافر ہیں، وہ دشمن ہیں، لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، قرآن نے صاف کہہ دیا، اے ایمان والو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ وہ کون ہیں؟ یہی یہود و نصارہ ہیں، یہی ہے، ان کو اپنا دوست نہ بنانا۔ قرآن مجید ہے، صاف آیت ہے، ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ اور آج دیکھ لیں، اور ان کی طرف خفیہ پیغام محبت کے نہ بھیجو، یہ قرآن کا ترجمہ ہے۔ یہ میرے دشمن ہے اور تمہارے بھی، ظاہر ہے جو میرا دشمن ہے وہ تمہارا بھی ہے، کیونکہ میں تمہارا ہوں۔ اللہ ولی الذین آمنوا، میں تمہارا ہوں، اللہ ولی الذین آمنوا، تم مومن ہو، میں تمہارا ہوں۔ جو میرا دشمن ہے اس کے ساتھ ہاتھ بڑھاؤ گے محبت کا، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ مسلمانوں کو مخاطب ہوا، ہمیں کہا، مطلب ہے کہ اللہ کے نزدیک ایسے منافق بھی مسلمان ہوں گے اور ہیں، جو اللہ کو بھی مانتے ہیں، رسول کو بھی مانتے ہیں، لیکن خفیہ فونوں پر باتیں ہوتی ہیں، آشیرواد بھی ملتا ہے، کہتے ہیں کہ سرکار آپ کے حکم پر سارا نظام چل رہا ہے، وہاں سے جو حکم ہوگا ہم چل رہے ہیں، کر رہے ہیں، ہم تو آپ کے بندے ہیں، وہ مریں گے تو دیکھیں گے اللہ کون ہے، رسول کون ہے، دیکھیں گے، اگر ہو گیا تو ٹھیک ہے، کوئی بات کر لیں گے، وہ تو دیکھا جائے گا۔ اب جو کچھ دیکھ رہے ہیں، یہ اقتدار تو ہم نہیں چھوڑ سکتے نا۔ تو اب آپ بتائیں، یہ میرا فیصلہ نہیں ہے، یہ قرآن کا ہے جو میں نے آیت پڑھی ہے، تو ان کا مقام اللہ کے نزدیک کیا ہوا؟ کیا وہ اللہ کی اور رسول کی عزت کرنے والے ہیں، چاہے وہ ارباب اقتدار ہوں، ملک کی زمام اختیار ان کے ہاتھ میں ہو؟ اور دوسرا طبقہ کہ انکار کیا ہے، وہ تو کھلا دشمن ہے، اس سے تو ہم اس لیے جھگڑ رہے ہیں کہ ہم نے تمہارے کسی بڑے کو برا نہیں کہا، نہ جناب عیسیٰ کو کہا، نہ جناب موسیٰ کو کہا، بلکہ کل آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم تو تمام پر ایمان لاتے ہیں، ان پر جو کتابیں نازل ہوئی جو تھی سچی، تمہاری تعریف کرتا نہیں، آج جو موجود ہیں ان پر ہم ایمان لاتے ہیں، اور ان میں تفریق نہیں کرتے کہ یہ رسول ہے اور یہ نہیں ہے، اس حیثیت میں تفریق نہیں کرتے۔ ذرا توجہ مجمع میرے سامنے، کوئی ہاں ہوں کرے کہ آپ سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ تفریق نہیں کرتے کہ یہ رسول ہے اور یہ رسول نہیں ہے، یہ تفریق اس میں ہے، یہ نہیں ہے کہ ان میں سب کے مراتب برابر ہیں۔ اس کا یہ
یہ مطلب نہیں کہ سارے نبیوں کے مرتبے برابر ہیں. لا نفرق بین احد من رسلہ، اس کا مطلب ہے کہ بحیثیت رسول ہونے کے ہم فرق نہیں کرتے، بلکہ کہتے ہیں کہ سارے رسول ہیں. اس کی میں مثال آپ کو سمجھاؤں. ذرا مجمع میرا بڑا باذوق معلوم ہو رہا ہے. چہرے جو ہیں محبت والے بھی ہیں اور آنکھوں میں ذہانت بھی ہے، سمجھداری بھی ہے اور زندہ دلی بھی ہے. ہاں ذرا بیول اور یہ علاقہ جتنا ہے ماشاءاللہ، اب آپ ذرا میرے ساتھ چلیں گے تو لطف دوبالا ہوگا. اس کی میں مثال آپ کو یوں سمجھاؤں کہ پورا قرآن ہے بسم اللہ سے لے کر والناس تک. پورا قرآن ہے نا، اور یہی قرآن ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے سپارے کچھ ادھر ادھر ہو گئے تھے. فی لوح محفوظ، جو محفوظ کر سکتا ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ جو وعدہ دے سکتا ہے کہ میں اس کی حفاظت کرنے والا ہوں، وہ 10 سپارے ضائع نہیں کرا سکتا. ٹھیک ہے نا؟ جو ایمان نہیں رکھتا وہ خود سمجھ لے کہ کیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور ویسے بھی میں ایک ٹیکنیکل بات بتا دوں. بسم اللہ سے شروع ہوتا ہے، ناس پر ختم ہوتا ہے. بے سے شروع ہوتا ہے، سین پر ختم ہوتا ہے. اس کا دونوں کو ملائے بس یہی قرآن ہے. سمجھ آئی؟ تو ویسے بھی قرآن مجید کا جو موجودہ صورت ہے اس میں بھی بے سے شروع ہوتا ہے بسم اللہ، اور والناس پر ختم ہوتا ہے. بے سے شروع ہوا، سین پر ختم ہوا. دونوں کو بے اور سین کو ملائیں بس قرآن اسی میں ہے. اللہ نے فرما دیا قرآن اسی میں ہے. اب وہ 10 سپارے کہاں گئے؟ اسی میں ہے. یہی کوئی سپارے نہیں ہے.